بھارت جا 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 نکل جا، اور کہاں سے نکل جا؟ بھارت سمندر کے پانیوں میں سے نکل جا، کیونکہ پاکستان نے ایک ایسا میزائل بنا لیا ہے کہ اب بھارت کی کوئی شپ، چاہے وہ جہاز بردار جس کو ایئر کرافٹ کیریئر شپس کہتے ہیں یا چھوٹی شپس ہیں، پاکستان آنے کی غلطی نہیں کریں گی۔ آج کا کالم میرا اسی پر ہے، آج کے بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ السلام علیکم۔ اور میں تو بھول گیا تھا آپ کو سلام کہنا بھی، آپ کو باتیں کرنا بھی آپ سے، لیکن خوشخبری ایسی تھی کہ میں نے کہا آپ سے ضرور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ خبر مجھے گو کہ انڈین اخبارات اور انٹرنیشنل میڈیا سے ہی موصول ہوئی کہ پاکستان نے ایک ایسا میزائل ڈیزائن کر لیا ہے اور بنا لیا ہے اور تجربہ بھی کر لیا اور کامیاب بھی ہو گیا، جو کہ بھارتی شپس کے لیے خطرے کی گھنٹی سے زیادہ ایک خوفناک خواب کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جی ہاں، اسمیش نامی یہ کروز میزائل ہے جی، اور شپ لانچ میزائل ہے، یعنی اس کو شپ کے ذریعے سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ 350 کلومیٹر ابھی اس کی ابتدائی رینج ہے، اور اس میں ایسا سسٹم نصب ہے جو کہ پن پوائنٹ پر دشمن کے اہداف پر نشانہ باندھ سکتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے میں دیکھتے رہیے، میرے ساتھ رہیے، اور اینڈ تک آپ اس ولاگ کو سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی بحریہ جو ہے کس قدر طاقت کی حامل ہے، کہ اب اس نے ایک ایسا میزائل بھی بنا لیا ہے جو کہ شپ پہ لانچ ہوگا، لیکن اس کے اندر ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے، یعنی مستقبل میں اس میں ایٹمی وار ہیڈ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی ابھی جو رینج ہے 350 کلومیٹر ہے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف بحری جہازوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اس کی رینج جو ہے، اس کا کیریئر جو ہے، اس کو سمندر میں آگے تک لے کے جایا جا سکے تو بھارت کی زمینی اہداف بھی اس کے نشانے پر ہوں گے۔ زبردست ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے اسمیش میزائل جو ہے اس کا نہ صرف کامیابی سے بنا لیا ہے، بلکہ اس میں مزید ترقی بھی کی جا رہی ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اس کی رینج کو بھی بڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان سرفیس ٹو سرفیس میزائل اور ایئر ٹو سرفیس میزائل جو ہے، جس کو فتح 2 کہا جاتا ہے، کروز میزائل جو ہیں ان کا تجربہ، بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کر چکا ہے، لیکن اب یہ اسمیش نامی میزائل جو ہے یہ بھارت کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پن پوائنٹ پر اپنے اہداف کو نشانہ بنانے، جس کا جو موک اس کا کروایا گیا، اس کو لانچ کیا گیا، اس کی جو ٹیسٹ فائرنگ کی گئی، اس میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا، اور جو ویڈیو سامنے آئی اس میں بھی ایسی ہی ویڈیو تھی کہ پن پوائنٹ پر، یعنی جہاں پر اس کو لگنا تھا وہاں سے 1 انچ بھی یہ فاصلے پر نہیں گیا ہے۔ بھارت اصل میں اپنی بحری قوت کو بڑھانے جا رہا ہے، اور اس نے اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر شپ ہے اس میں نئی جدت لانے اور اس کو نیا ایک اور شپ کیریئر خریدنے کی جو بات کی، اس پر بھارتی میڈیا اور بھارت کے دفاعی تجزیہ کار ہی سراپا احتجاج ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے اربوں کروڑوں روپے لگانے کا کیا فائدہ جب ایک میزائل آپ کا کیریئر کو باہر نہیں آنے دے گا، اور یہ زیادہ سے زیادہ سلیپنگ ڈک کے طور پر آپ اس کو کھڑا رکھیں گے۔ اگر آپ کو 65 کی وار یاد ہوگی، 71 کی، تو دوارکا نامی ایک شپ ان کے پاس پہلے بھی ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، لیکن وہ اپنے پانیوں سے، یعنی جہاں پر وہ کھڑا تھا وہاں سے باہر آ کر اس نے کوشش نہیں کی، کیونکہ غازی سمندروں میں گھوم رہی تھی، غازی ہماری سب میرین تھی اس زمانے میں، جو کہ سمندر کے پانیوں میں گھومتی تھی تو بھارت کو چکر دیتی تھی۔ اور اس نئے اسمیش نامی میزائل میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ یہ سٹیل ٹیکنالوجی، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوگا، سپر ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ یہ حملہ کرے گا، اور کوئی بھی اس کو جو ہے پکڑ نہیں پائے گا، یعنی یہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے اتنی سپیڈ سے وار کرے گا کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی نیوی کو سرپرائز دیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، سرپرائز دیا جائے گا، اور یہ کروز میزائل جو ہے بننے کے بعد، یہ اسمیش میزائل بننے کے بعد جو ہے جو 2-3 چیزیں، جو 4 پوائنٹس جو ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ضروری ہیں، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ بیلنس آف پاور ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے پاکستان جنوبی ایشیا میں اس میزائل کے بعد ایک دفاعی حکمت عملی جو ہے اس میں اضافے کا باعث بنا، اور پاور آف بیلنس جو ہے، جو کہ نظر آتی تھی کہ بھارت بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ، امیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے زیادہ وسائل کے سبب شاید پاکستان سے
اچھی نیوی بنا لے گا. اس میزائل کے آنے کے بعد پاور آف بیلنس جو ہے، بیلنس آف پاور جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کی نیویگیشن سسٹم کا میں آپ سے بات کر چکا کہ اس کا اپنا خود کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ پن پوائنٹ پر اہداف کو نہ صرف سمندر کے اندر بلکہ زمین پر بھی مار کر سکتا ہے. لیول آف سرپرائز کی بھی میں نے آپ سے بات کر دی، اور اس کی سپیڈ پہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ماک 10 کی سپیڈ ہے، سپر جو ہے ہائپرسونک سپیڈ کے ساتھ یہ حملہ آور ہوگا تو کوئی اس کو روک نہیں پائے گا. تو پاکستان نیوی نے حالیہ چند سالوں میں بہت ساری جدتیں پیدا کی ہیں، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اسمیش کے کامیاب تجربے کے بعد یہ تو شپ سے لانچ ہونا ہے، پاکستان ایسا لانچر بنانے کی بھی تیاریوں میں ہے جو کہ آب دوزوں سے اس میزائل کو لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ اور زیادہ زبردست پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں اضافہ ہوگا. پاکستان اگر اس طرح کی میزائل ٹیکنالوجی کو امپروو کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر آپ انڈین میڈیا اور انڈین اخبارات دیکھیں تو وہ پاکستانی میزائل سسٹم کو بھارتی میزائل سسٹم سے بہتر قرار دیتے ہیں. بھارتی میزائل سسٹم جو ہے وہ براموس میزائل ہے جو اس کے مقابلے میں ہے، لیکن پاکستان جس تیزی کے ساتھ اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اس پر بھارت چین بچین ہے، اور انٹرنیشنلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی میزائل بنا رہا ہے. جی ہاں، پاکستان میزائل بنا رہا ہے، لیکن ایسے میزائل جن پر ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی. تو بھارت اگر کوئی دور اندازی نہیں کرے گا، اگر پاکستان کے پانیوں میں آنے کی جرات نہیں کرے گا تو پاکستان بھی کبھی اس پر حملہ نہیں کرے گا. پاکستان بحریہ کو سلام کہ جس نے پاکستان کی سمندر کے پانیوں کو اور پاکستان کو جو ہے دفاع کو اس قابل بنا دیا کہ کوئی دشمن ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.